ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، وکلا تحریک کے رہنما اور پیپلز پارٹی کے مایہ ناز لیڈر جناب اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، آپ بات سن رہے تھے راجہ ذوالقرنین کی، کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ غلط ٹائمنگ ہو رہی ہے اور یہ فیصلہ کچھ غلط ہو گیا ہے؟ دو تین باتیں ہیں فہد۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 2 سال جو تحریک چلتی رہی ہے وکلا کی، اور جس میں عوام ساتھ ہوئے، جس میں میں بھی اراول میں تھا، اس کی ایک مطلب ہے سب قیادت میں میرا بھی ایک حصہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے ہر چھوٹے بڑے معاملے پہ، ہر کال سے پہلے۔ جب میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر تھا تو ہر فیصلے سے پہلے بلاتے تھے ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سے بات کرتے تھے، پھر سب کو ساتھ لیتے تھے۔ اور نیشنل کوارڈینیشن کونسل کی میں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن نیشنل کوارڈینیشن کونسل کا ابھی تک اتفاق سے چیئرمین میں ہی ہوں، اور وہ ادھر ایک نیا چیئرمین الیکٹ کر لیا اور مجھے اطلاع بھی نہیں دی، بتایا ہی نہیں کہ یہ ایسے خفیہ رکھا اس کو، اور بتایا ہی نہیں، کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اس نیشنل کوارڈینیشن کونسل میں 4 دیگر اصحاب ایکس اوفیو تو نہیں، مطلب ہے ایکس پرسونا ممبرز تھے، ان دیئر پرسنل رائٹ، اور اوریجنل ممبرز تھے۔ ان میں طارق محمود، جسٹس طارق محمود صاحب، حامد خان صاحب، منیر ملک صاحب اور علی احمد قرب صاحب، اور ایک میں تھا جو کہ ویسی، میں تو خیر چیئرمین تھا پر یہ ممبر تھے۔ اور حامد خان صاحب کے علاوہ ان میں کسی کو بلایا نہیں گیا۔ تو اس سے تو اعتزاز صاحب یہ وہی ہوگا کہ اس میں اب جو سینئر لوگ ہیں، جو قیادت ہے، وہ ساتھ ہے نہیں، تو یہ تو اب وہ درانے نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس طرح کا غلط فیصلہ ہوا کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، انور کمال صاحب جو کہ ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، جب وہ ختم ہوئے تو ان کو بھی ایکس پرسونا ممبر رکھا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق ان کو بھی اطلاع نہیں دی گئی اور وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ تیسری جو گزارش ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہم ہر فیصلہ کرتے تھے بڑا سوچ سمجھ ڈیموکریٹک انداز سے، ساری آراء لے کے، بڑے جھگڑے، بڑے مطلب ہے اختلافات بھی ہوتے تھے، بٹ ریزالو الٹیمیٹلی سب کو بلا کے اور ایسی میٹنگ ہوتی تھی۔ پر اس میں یہ ہم کبھی نہیں کرتے تھے کہ قبل از وقت یا پریمیچورلی فیصلہ کریں۔ ابھی وزیر اعظم کہے آ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کہ ہم حرف بحرف فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ اب میں کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں نے وکلا کا ساتھ دیا، وکلا کی موومنٹ کو، پارٹی کو سے تعلقات کو ایک لحاظ سے جیپرڈائز کر کے 2 سال، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک گروپ کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا اعتزاز صاحب، یہ بتائیے، ہمارے پاس ذرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے بتائیے کہ اب اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ہوگا کیا، اور 28 کو کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ جو لوگ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور بہت وکلا چاہتے ہیں، وہ بھی ذرا اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے۔ ایک تو فرنٹیئر میں جہاں سے قاضی انور صاحب کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال وہاں ان کے اپنے صوبے میں اسٹرائک کی کال کو کوئی خاص پذیرائی ہوگی، کیونکہ آپ وہاں سے مائنورٹی لے کے الیکٹ ہوئے اور آپ کی خاصی وہاں مخالفت ہے، اور ہم پہ الزام لگتا تھا کہ پنجاب والوں نے فیصلہ کر دیا کہ سرحد پہ کی سیٹ پہ کون سپریم کورٹ بار کا صدر ہوگا۔ بہرحال محترم ہے قاضی صاحب، بڑے محترم ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، پر لیکن اس میں اب لاہور بار نے بھی ان کو ساتھ اپیرنٹلی نہیں لیا گیا، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹرائک نہیں کریں گے۔ جب ہم جمہوری نظام کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم کو فوج کو دعوت نہیں دینا چاہتے، ہم کوئی غیر آئینی بات، وکلا کی تحریک ہی آئین کی بحالی اور بالادستی کے لیے تھی، اور اسی میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ عوام بھی یہی چاہتے ہیں، عوام نہیں چاہتے کہ وفاق کو نقصان پہنچے اور ایڈونچرزم کی جائے۔ ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو مجھے آپ کی باتوں سے
جی مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو متنازع ہے اور اس سے جو وکلا برادری ہے اس کو نقصان پہنچے گا. بہت شکریہ. آپ سے اس ایشو پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اعتراض احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اور جو دیگر وکلا رہنما ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, برعکس اس کے جو راجہ ذوالقرنین پہلے بتا رہے تھے. اور یہ جو 28 کی کال ہے اس کے بعد جو دراڑیں پڑیں گی وکلا برادری میں وہ اب سے نظر آنے شروع ہو گئی ہیں, نقصان ہوگا پوری کمیونٹی کو. بریک لیں گے, آگے بڑھیں گے پروگرام کے. بریک کے بعد تو بات ہوگی ریلوے کی مالی حالت خستہ, تنخواہوں کے پیسے بھی ختم, اس سفید ہاتھی کو بحران سے کون نکالے گا. بریک کے بعد بات ہوگی.